بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانیات سیریز میں ایمان کے 70 شعبوں والی حدیث پہ ہم بات کر رہے تھے، اور اس میں اس سے پہلے میں نے دل کے اعمال اور زبان کے اعمال پہ بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم بدن کے اعمال پہ بات کریں گے، اور بدن کے جو اعمال ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ان ایکشنز کی ہے جو ہر انسان سے ریلیٹڈ ہیں۔ نمبر 1، پاکیزگی اختیار کرنا، یعنی صاف ستھرا رہنا۔ اور یہ جو صاف ستھرا رہنا ہے یہ ظاہری طور پہ بھی صاف ستھرا رہنا اور باطنی طور پہ بھی صاف ستھرا رہنا، یعنی بظاہر انسان کے جسم پہ میل کچیل، گندگی اور کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے جو وضو اور غسل کے احکامات ہیں شریعت کے نجاست کو دور کرنے کے، تو ان کو بھی انشور کرنا، پاکیزگی وغیرہ۔ اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے ایک عمل پاکیزگی بھی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرض اور نفل نماز کی حفاظت کرنا، یعنی پنجگانہ نماز جو فرض ہے اس کی بھی حفاظت کرنا، اور اسی طرح جو سنت ہیں یا تہجد کی نماز ہے یا ہر نماز کے ذات جو سنن ہیں ان کی پابندی کرنا۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر اتنا نصاب ہے کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، غلام آزاد کرنا۔ اب چونکہ غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی کئی اور الٹرنیٹ شکلیں ہو سکتی ہیں، متبادل ہو سکتے ہیں۔ ایسے نادار لوگ جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کا قرض اتروانے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، غریب فقراء کی، ضعیف لوگوں کی، ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ سخاوت کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ لوگوں میں سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم، اس کی ترویج کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور نماز پڑھو۔ اجر کیا ملے گا؟ کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح مہمان نوازی کرنا، یہ اتنی اہم بات ہے، اور شریعت میں مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے، اپنے مہمانوں کا اکرام کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مہمانوں کا بڑی اہتمام کے ساتھ اکرام کیا کرتے تھے، تواضع کیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس اگر کوئی خاطر مدارت کے لیے ریسورسز نہ ہوتے تو آپ صحابہ کرام سے پوچھتے کہ فلاں شخص کو یا فلاں مہمان کو کون اپنے گھر ٹھہرائے گا اور اس کی خاطر تواضع کرے گا۔ یعنی اس قدر یہ بات اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ نفسا نفسی کے عالم میں ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہو چکے ہیں اور اتنے اپنے مفاد کے پرستار بن چکے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ مہمانوں کی وہ خاطر مدارت نہیں رہی ہماری سوسائٹی میں۔ پہلے مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، خوشی ہوتی تھی، لوگ اپنے محلے میں بتاتے تھے کہ ہمارے مہمان آئے ہیں یا آنے والے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ان کو اتنا فارملائز کر دیا
اور اس کے اتنے پروٹوکول سیٹ کر دیے ہیں اور تکلفات میں اتنے زیادہ ہم پڑ چکے ہیں کہ اب تو لوگ دوسروں کے گھر میں مہمان بننا ہو تو بڑی کیلکولیشنز کے ساتھ مہمان بنتے ہیں، اور اسی طرح جو میزبان ہیں وہ بھی خاصے پریشان نظر آتے ہیں کہ اگر مہمان آ جائے گا تو پھر ہمارے اتنے اخراجات ہوں گے، جگہ کا کیا ہوگا، کس طرح سے ٹھہرایا جائے گا، ان کو 100 خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک وجہ یہ ہے کہ مہمان کو اب رحمت کی بجائے انفارچونیٹلی لوگ پریکٹیکلی ایک قسم کی زحمت ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ زبان سے یہ بات نہیں کہتے کیونکہ ابھی سوشلی یہ بات ایکسیپٹڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے عملی رویے یہ بتاتے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں جہاں دوسری ویلیوز کا ڈکلائن آ چکا ہے، وہاں مہمانداری کو بھی انفارچونیٹلی وہ زوال کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح فرضی اور نفلی روزے رکھنا، تو یہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے اس ملک میں کوئی بندہ روزہ نہیں چھوڑتا تھا، چاہے کس طرح کے حالات ہوں، لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہمارے ہاں ایک گلوبلائزیشن کی لہر آئی، ویسٹرنائزیشن کی لہر آئی اور الحاد کی لہر جو آئی ہے، اس وجہ سے اب ہمارے معاشرے میں کئی افراد ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جو نہ تو بیمار ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور نوجوانوں کی اکثریت ہے ان میں کہ جو فرض روزے تک رمضان کے نہیں رکھتے، اور یہ سلسلہ دن بدن اضافے کے اندر تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی طرف جو کوشش، جو ہمت اور جو اہتمام ہونا چاہیے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے کیونکہ ان کی دین کی طرف رغبت ہٹتی چلی جا رہی ہے، وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدظن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا، کہ وہ اب دین سے بیزار ہونا شروع ہو گئے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنی اولاد کی، چھوٹوں کی اگر صحیح تربیت نہ کی، ان کو دینی شعور نہ دیا، ان کو اخلاقیات نہ سکھائے، دین کے فنڈامنٹلز نہ سکھائے، اور دین کے ساتھ ان کا انٹلیکچول کنیکشن ڈیولپ نہ کیا، تو بعید نہیں ہے کہ اگلے چند سالوں کے اندر ایک پوری نوجوان نسل ایسی تیار ہو جائے جو دین سے اعلانیہ طور پہ باغی ہو جائے۔ پھر ان کو ہم روک نہیں سکیں گے، ہم ان کو دبا نہیں سکیں گے، ہم ان پہ زبردستی نہیں کر سکیں گے، ہم ان پہ جبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کا صحیح جو طریقہ ہے کہ بچپن سے ان کے دین کے ساتھ فیملیئر کیا جائے، جتنی توجہ، جتنی محنت، جتنی کوشش، جتنی فکر مندی، جتنا اہتمام، جتنی انویسٹمنٹ ہم ان کی دنیا بنانے میں کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں ان کی آخرت بنانے میں کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کو ریئلائز کروانا چاہیے کہ دین ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اور ہم اپنی زندگی میں سے خدا کو مائنس کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ قرآن کو چھوڑ کے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کے، شریعت کی تعلیمات کو چھوڑ کے، حلال و حرام کی حدود کو چھوڑ کے ہم نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم انہیں اس طرح سے گائیڈ کریں گے تو پھر ان کی انٹلیکچول اٹیچمنٹ ہوگی دین کے ساتھ، ورنہ وہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح اعتکاف کرنا، آج سے کچھ عرصہ پہلے نوجوان اعتکاف کرتے تھے، کثرت سے کیا کرتے تھے، لیکن اب آپ مساجد میں دیکھیں تو مساجد میں ہمیں بوڑھے ہی نظر آتے ہیں، نوجوانوں کی قلت ہے، اور اعتکاف میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی دن بدن ہم دینی زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اسلامک اسکالرز کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو اور نوجوانوں کو اور جو آنے والی نسلیں ہیں جنہوں نے اس ملک کا مستقبل روشن کرنا ہے،
اور جنہوں نے آگے جا کے دین کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور جنہوں نے اسلام کی ریپریزنٹیشن کرنی ہے، ان کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ خود دین کو پہلے سمجھیں اور پھر اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو انکارپوریٹ کریں۔ اسی طرح سے ہم میں سے ہر ایک شخص کو رمضان کے مہینے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لیلۃ القدر تلاش کریں، اور صحابہ کرام ان چیزوں کے بارے میں بڑے پوزیسو ہوا کرتے تھے، وہ بڑے کانشیس تھے، بڑے سیریس ہوا کرتے تھے کہ وہ دین کا، نیکی کا، خیر کا، اجر کا اور ثواب کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں ان کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، اور جب دن چڑھتا تھا تو گھوڑے کی پشتوں پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں جنگ لڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو یہ وہ ایمانی جذبہ تھا جن کی وجہ سے نہ انہیں تھکاوٹ ہوتی تھی، نہ وہ کمزور پڑتے تھے، اور قرآن کی تلاوت سے وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتے تھے، وہ انرجیٹک ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب کوئی بندہ دین کے ساتھ والہانہ اٹیچمنٹ اس کی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی اس کو شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ ہے، طواف کعبہ ہے، پھر دین بچانے کے لیے ہجرت کرنا۔ آج لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، فیوچر بنانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں، یا شاید کوئی انگلیوں پہ بھی جنہیں ہم نہ گن سکیں، کہ جن کو یہ کہتے ہوئے سنا ہو کہ ہمارا دین یہاں محفوظ نہیں ہے، ہم کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ ایسا بہت کم ہے، لیکن تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے دین کی اہمیت کو سمجھا، جنہوں نے قرآن کی قدر کی، جنہوں نے اللہ کے فرمان کو سمجھا، اور جنہوں نے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی، اور جنہوں نے اس دنیا کے فانی پن کو سمجھ لیا اور جنت کی نعمتوں کو سمجھ لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا بہت عارضی ہے، ہمارا اصلی ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ۔ تو جنہوں نے یہ بات سمجھ لی، پھر انہوں نے اپنی گھروں کی، اپنے خاندان کی، اپنی رشتہ داریوں کی اور اپنے آبائی علاقوں کی اور ملکوں کی پرواہ نہیں کی، وہ وہاں سے چلے گئے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی ایسے مقام پہ منتقل ہوئے جہاں وہ آسانی سے دین کو پریکٹس کر سکیں، دین کی تبلیغ کر سکیں، اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو اس کی ہدایت اور دعوت دے سکیں۔ اسی طرح نظر پوری کرنا، پھر قسم اٹھاتے وقت سوچنا کہ صرف ضرورت کے وقت کھائی جائے، پھر کفارات ادا کرنا، جیسے شریعت نے جو کفارات رکھے ہیں، جیسے قسم کا کفارہ ہے کہ اگر کوئی انسان قسم کھا لے اور پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ ادا کرنا۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جو بدن کے اعمال میں سے ہیں اور ہر شخص سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس سے اگلا جو انشاءاللہ سیشن آئے گا اس میں ہم مزید آگے لے کے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔